أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کفار عرب کے چند علوم بیان فرمائے ہیں جو صدیوں سے ان میں چلے آئے. چنانچہ ارشاد کو کفار عرب اپنے بتوں کے نام پر چھوٹے ہوئے جانوروں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے اور کہتے کہ جو بچہ ان کے پیٹوں میں ہے وہ زندہ پیدا ہو جاوے تو سب مرد کھا سکتے ہیں. عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر بچہ مردہ پیدا ہو یا مردہ بچہ اس کے پیٹ سے نکالا جائے وہ مردوں عورتوں سب کے لیے حلال ہے. ان کے اس غلط بیانی غلط عقیدوں کی سزا ان قریب رب تعالیٰ انہیں دے گا کہ یہ رب پر بہتان باندھتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے کہ انہیں جلد سزا نہیں دیتا، علم والا ہے، ہر شخص کے ہر جرم کو جانتا ہے، ہر ایک کو اس کے جرم کے لائق سزا دے گا. اور وہ کفار تو دنیاوی دینی ہر طرح کے خسارہ میں رہے جو اپنی اولاد کو، لڑکیوں کو یا لڑکوں کو یا دونوں کو محض اپنی بے عقلی بے علمی سے قتل کرتے ہیں. اس حرکت سے خود اپنی نسل کشی بھی کرتے اور آخرت کی سزا کے مستحق بھی ہوتے ہیں. اگر اولاد کے قتل کا یہی رواج ان میں رہا تو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ حرکت جانور بھی نہیں کرتے، وہ بھی اپنے بچوں کو محبت سے پالتے ہیں. پھر ترا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حلال روزی کو محض حماقت سے اپنے پر حرام جانتے ہیں کہ بحیرہ، صائبہ وغیرہ حلال جانوروں کو سب کے لیے حرام سمجھتے ہیں اور ان کے پیٹ کے زندہ بچوں کو اپنی عورتوں پر حرام جانتے ہیں. یہ لوگ عقیدتاً بھی گمراہ اور عملاً بھی بہکے ہوئے یہ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں. خیار حرم اور ما رزقهم اللہ کے معنی جو حالات تو یہ کرتے ہیں کہ کفار عرب ان کے رزق کو غیر اللہ کے نام پر نامزد کر دینے سے حرام کر لیتے ہیں. لہذا بزرگوں کے نام کے جانور وغیرہ حرام ہیں، مگر یہ معنی محض باطل ہے. علماء دین اس کے معنی کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رزق کو بتوں کے نام نامزد کر کے حرام سمجھ رکھتے ہیں. یہ بھی ان کی جہالت ہے. صوفیہ اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی اولاد کو کافر بنا کر اس رزق الہی کے فیضوں سے اپنے کو محروم کر لیتے ہیں کہ ان کی یہ اولاد بجائے صدقہ جاریہ بننے کے لیے ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے. بعض جاہلوں نے دین دنیا میں تفریق کر دی ہے کہ دنیا کی نعمتیں دنیا داروں کے لیے ہیں، آخرت کی چیزیں نماز روزہ وغیرہ مولویوں صوفیوں کے لیے. علماء صوفیاء کو روزی کمانے مال جمع کرنے سے کیا کام اور ہم کو نماز روزہ سے کیا تعلق؟ یہ تفریق وہی کفار مکہ والی تفریق ہے. اسلام میں دین دنیا آپس میں متفق ہیں. حضرات خلفائے راشدین دیندار بلکہ دینداروں کے بادشاہ تھے، پھر دنیاوی بھی سلطان بھی تھے. وہ حضرات مسجد کے نمازی، جہاد کے غازی، کعبہ کے حاجی، حکومت کے سلطان اور قاضی تھے. یہ فرق ہندوؤں نے کیا کہ برہمن عبادت کے لیے، چھتری جنگ کے لیے اور پیشہ ور دنیاوی کاروبار کے لیے. شودر ان تینوں قوموں کی غلامانہ خدمت کرنے کے لیے. جو لوگ اپنی اولاد کو صرف دنیا کمانا سکھاتے ہیں، دین سے الگ رکھتے ہیں، یہ لوگ اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں دینی موت مار دیتے ہیں. یہ بچے جوان ہو کر یہ نہ جانیں گے کہ ہم کس درخت کی شاخ ہیں اور کس شخص کا پھل.
پھول جائیں گے ہم کن ڈالیوں کے تھے ثمر، ٹوٹ کر آئے کہاں سے اور بک کے آ کر کہاں۔ ان لوگوں نے اپنے کو اور اپنی اولاد کو اس روحانی رزق رحمانی غذا سے محروم کر لیا، اسے اپنے اوپر حرام کر لیا جو رب نے ان کے لیے اتارا تھا تاکہ اس سے ان کے دل و جان کی پرورش ہو۔ وہ سمجھے اللہ تعالیٰ یوں ہی مل جاتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا، یہ گمراہ رہے اور گمراہ رہیں گے۔ اپنے بچوں کی روحانی پرورش کرو، انہیں متقی مسلمان بناؤ تاکہ ان کی اولاد در اولاد مومن بنے۔ اپنی لڑکیوں کو صرف لباس زیور سامان کرنا جہیز نہ دو، بلکہ انہیں اخلاق محمدی کا جہیز بھی دو کہ کل کو وہ اچھی ماں بنے۔ ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، بے ادب ماں بادب اولاد جن سکتی نہیں، معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں۔ مرد اولاد کے قتل کے معنی اور ہیں، صوفیانہ کچھ اور۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی اولاد کو نمازی بھی بنائیں، علم دین بھی سکھائیں اور ان کو دینی دنیاوی تہذیب تعلیم ادب بھی سکھائیں، اور ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اپنی اولاد کو آوارہ چھوڑنا، ان کی خبر نہ لینا، یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔